अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुन नबी के सिलसिले में हम अव्वलून अल साबिकून जो ईमान लाने वाले साहबा इकराम थे उनका जिक्र कर रहे थे। नबूवत के जो पहले 3 साल थे उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लम को हुक्म था कि खुफिया इस्लाम की दावत और तबलीग का काम करें। तो हम देख रहे थे कि उस वक़्त जो सहाबा इकराम जो शुरू-शुरू में ईमान ला रहे थे, वो जो कलमा पढ़ रहे थे तो उसकी जो उनको कीमतें चुकानी पड़ रही थी, उनके ऊपर जो ज़ुल्म और सितम हो रहा था, उनके हम वो हालात देख रहे थे। असल में अगर हम गौर करें तो हमारा ये जो मादी और हैवानी जिस्म है, इसके अंदर रूह है। रूह और मादी जिस्म मिलता है तो इंसान जो है कंप्लीट होता है। अब ऐसा है कि जो हमारा मादी वजूद है, क्योंकि ये मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का बना, उसके बाद खुराक से ही यानी मियाँ-बीवी खुराक खाते हैं तो उसके सिलसिले में जो आगे ये सिलसिला नस्ल का बढ़ता है, तो वो ज़मीन ही से आ रहा होता है। तो इस मादी वजूद की जितनी ज़रूरियात हैं, वो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन ही से दी हैं। मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, घर बनाते हैं तो उसकी जितना मटीरियल है, वो ज़मीन ही से मिल रहा है और जो रूह है, वो ऊपर से आई है और उसकी जो खुराक है, वो वही है, कुरान वही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से जो तालीमात आई हैं, वो हमारी रूह की खुराक है। अब होता क्या है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान 3 तरह के समझ लें कि 3 कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं। जब कुरान वही नाज़िल होती है, नबी आता है उस ज़माने में या आजकल भी जो लोग किसी कोई दर्स या कोई क्लास अटेंड करते हैं तो कुछ लोग फ़ौरन उसके ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं। तो इसी तरह जब ये रसूल सल्लम ने ये पैगाम दिया तो उस वक़्त जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौरन ईमान ले आए और वही को कबूल किया और बाकी सहाबा इकराम ने भी, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सिद्दीक़ियत का दर्जा पाते हैं। यानी इनकी जो रूह का मस्कन जो है दिल है और सूरत मोमिन में इस दिल को अल्लाह ताला ने कहा है कि ये देखते भी हैं, ये समझते भी हैं और काफ़िरों के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ला यफ़क़हूना बिहा, तो वो सुनते भी हैं ऐसी तो ऐसा है कि जो इस तरह के बंदे होते हैं वो फ़ौरन ईमान ले आते हैं यानी उनकी जो अ, रूह का मस्कन दिल है तो दिल में यानी उनके साफ शफ़ाफ होते हैं, हक़ बात को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और एक दूसरी किस्म के जो लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो माहौल की, हालात के, रस्म-व-रवाज के जो पर्दे होते हैं, उनके ऊपर वो आ जाते हैं। शिर्क के भी आप समझ लें, जो भी बिदात के समझ लें आप, जो भी इसमें ले आएँ, तो ऐसा होता है कि वो रूह जो है अंदर सो जाती है। तो उस रूह को जगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम देखेंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ तो फ़ौरन ईमान ले आए थे, सिद्दीक़ का दर्जा पाते हैं। बाकी के सहाबा जिनके हालात हम पढ़ रहे हैं, आज भी देखेंगे वो भी ईमान ले आए थे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक वो नबूवत के 5वें या छठे साल ईमान लाए थे और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ساتھ ساتھ یہ دونوں آگے پیچھے ایمان لے کر آئے تھے. تو سمجھ لے کہ ایسے بندے کی روح تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لے کہ سو رہی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے مدفن ہو جاتی ہے ان کے جسموں کے اندر، یعنی ان کی جو باڈی جسم میں وہ مقبرے بن جاتے ہیں اور روح جو ہے اندر دفن ہو جاتی ہے، روح مر جاتی ہے. تو وہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو کریکٹر ہوتے ہیں اس ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو آج ہم جو ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ ان 10 جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی تھی. یہ ان 6 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. یہ ان جیت صحابہ میں سے ایک ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی. زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الامر تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 روز بعد اسلام قبول کیا. اسلام کی راہ میں بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی، حبشہ ہجرت کی. جب مکہ والوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو مدینہ ہجرت کا جب حکم آیا تو مدینہ بھی انہوں نے ہجرت کی. مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت بھائی چارہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کا جو بھائی چارہ جو اخوت کا رشتہ تھا وہ سعد بن ربیع کے درمیان قائم ہوا. سعد بن ربیع نے ان سے کہا میرے پاس 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند ہے آپ رکھ لیں. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر لیں اور اپنا گھر بسائیں. یہ تو دیکھیں انصار کا جذبہ ایثار تھا جو کہ بہت ہی قابل تعریف تھا. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، جیسے آج کل کے حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بہت ساری شاپنگ کر لیتے ہیں، گروسریز اکٹھی کر لیتے ہیں. تو کیا ایسے مشکل وقت میں ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل و عیال اور مال میں بہت زیادہ برکت دی تھی. تو انہوں نے سعد بن ربیع سے کہا کہ آپ مجھے منڈی کا راستہ بتائیے، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا اور اللہ آپ کو آپ کے مال میں اور آپ کے یعنی اہل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے کاروبار شروع کیا. اللہ نے بہت جلد اتنی برکت عطا فرمائی کہ اچھی خاصی انہوں نے رقم اکٹھی کر لی. اللہ پر توکل ہو تو اللہ غیبی مدد کرتا ہے اور ویسے بھی تجارت میں برکت ہے. پھر عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دنیا مجھ پر مہربان ہے، میں پتھر اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکل آتا ہے. ہمارے یہاں ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا بنے، تو ان کے ساتھ وہ والا معاملہ تھا. بدر کی لڑائی میں اور احد کی لڑائی میں شامل تھے اور اگر جانی یا مالی اگر یعنی اس کو سامنے رکھا جائے کہ انہوں نے کیا زیادہ دیا یعنی جانی طور پر یا مالی طور پر، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مال کے لحاظ سے 2 قدم آگے تھے. تبوک کی لڑائی کے موقع پر عبد الرحمن بن عوف کا پلہ بھاری رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا یوں لگتا ہے آج عبد الرحمن نے گھر والوں کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا. تبوک کے موقع پر نماز کا وقت آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے امامت کرائی. پہلی رکعت ابھی ختم ہوئی تھی کہ آپ تشریف لے آئے اور آپ بھی اس جماعت میں شامل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کے گھریلو اخراجات ادا
کرتے رہے۔ اتنے زیادہ مالدار ہونے کے باوجود غلاموں اور خادموں میں ان یعنی ان کا جو رویہ تھا بہت ہی عاجزی والا تھا، یعنی پتہ نہیں چلتا تھا مالک کون ہے، غلام کون ہے۔ اور جس دن ان کو جنت کی بشارت ملی تو اس کے بعد زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ تو ایسا ہے کہ ان کو تو جنت کی بشارت مل گئی تھی کہ آج کے بعد جو بھی کرے یہ یعنی بخشائے گئے ہیں۔ آج ہم کو ذرا معلوم ہو جائے نا کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں مل گئی ہے تو ہم تو کہیں گے یہ تو جی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ چلو جی مجھے تو 83 سال کا مل گیا ہے تو اب مجھے اور اتنی کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہتھوڑوں سے سونے کے بڑے بڑے پیسز تھے جن کو کاٹا گیا تھا۔ تو جب آپ فوت ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سعد بن ابی وقاص نے آپ کو قبر میں اتارا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ جو ہے اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصہ میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا رہا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی جو نئے نئے شروع میں مسلمان ہونے والا صحابہ اکرام میں انہی میں سے تھے۔ یہ عقبہ بن معیط کی بکریاں مکہ میں چرایا کرتے تھے۔ تو ایک بار یہ دیکھتے ہیں بہت ہی دبلے پتلے صحابی ہیں، تو ایک بار یہ بکریاں چرا رہے تھے مکہ سے باہر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں آئے۔ تو گرمی بھی آپ دیکھ لیں وہاں کی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ہمیں بکریوں کا دودھ لا دو۔ تو اب دیکھیں ابھی تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، لیکن سچائی ایمانداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو امین ہوں ان بکریوں کا، میں کیسے آپ کو ان کا دودھ پلا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی ایسی بکری بتاؤ۔ اس میں 2 روایت آتی ہیں کہ جس کے تھن سوکھ چکے ہوں، دوسرا آتا ہے کہ جس نے ابھی بچے نہ دیے ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں ایک لاغر کمزور سی بکری کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس میں دودھ آیا، اتنا دودھ آیا کہ آپ نے بھی پیا، ابو بکر صدیق نے بھی پیا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی پیا۔ تو کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا بہت ذکر یہ سن چکے تھے، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو معجزہ انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس سے یہ بہت متاثر ہوئے اور پھر یہ اسلام لے آئے۔ اور مدینہ میں منافق جو تھے ایک بار کھجور کے درخت پر چڑھے کھجوریں اتار رہے تھے، تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں عبداللہ بن مسعود کی ایک ایک ٹانگ کا وزن جو اور پہاڑ جتنا ہوگا۔ تو جب یہ ایمان لے آئے تو پھر ان کے جو آقا تھے ان کو بہت تنگ کرتے تھے، ان کو بہت مارا پیٹا کرتے تھے۔ جس طرح باقی صحابہ کے اوپر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، اسی طرح ان کے اوپر بھی آئیں۔ تو اب ایسا ہے کہ 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اب قریش نے ابتدا میں اس طریقے اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھا، یعنی انہوں نے اس کو اتنی پرواہ نہیں کی، ان کو ان سے اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوا، لہٰذا تمسخر اور احتضاء اور زبانی طور پر جو تکلیف دی جاتی تھی وہ کرتے رہے۔
اور بے حیثیت مجموعی قوم کی، یعنی جو آ کے ایک دم تنگ کرتے ہیں، جو نبوت کے 3 سال بعد جب کھلم و کھلم دعوت کا آپ اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور سختی ہوتی ہے وہ ابھی نہیں تھی۔ قریش میں بعض ایسے شرارت یعنی پسند لوگ موجود تھے کہ وہ موقع پا کر مسلمانوں کو جسمانی تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف آ نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی اور درستی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن وقاص نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر حضرت سعد بن وقاص کی تلوار سے زخمی ہوئے۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو خدا کی راہ میں انہوں نے اٹھائی۔ تو ایسا ہے کہ مسلمانوں کی اب ایسا ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تھی، اور انہی یعنی پہاڑ کی گھاٹی میں ایک صحابی تھے، ان کے گھر کو یعنی انہوں نے درسگاہ بنایا ہوا تھا جس کو دارالارقم کہا جاتا تھا۔ وہاں یہ سب اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ یہ کوہ صفا کے پاس تھا، مکہ سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں یعنی صحابہ جو مسلمان صحابہ اکرام ہو گئے تھے ان کو آپ کی صحبت ملا کرتی تھی، اور دارالارقم جو تھا یہ مسلمانوں کا پہلا مرکز تھا، اور یہ تب تک مسلمانوں کا مرکز رہا جب تک حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے۔ جب ابو بکر مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر جب ہم ان کے حالات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور کنبے قبیلے والوں کو خبردار کیجئے۔ پہلے تو 3 سال جو تھے خفیہ دعوت تھی، تو پھر ایسا ہوا کہ اب آپ کو جب حکم ہوا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو، تو ظاہر ہے مکہ کے جتنے بھی سردار تھے آس پاس لوگ سارے آپ کی فیملی کے تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بلانا چاہتا ہوں۔ 3 چچا تھے، ابو لہب، عباس اور حمزہ، اور باقی بھی سارے جتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہمانوں کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ تھی۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ ایک پیالے میں گوشت اور دودھ لے کر آئیں۔ وہ مہمانوں میں پھرایا گیا، سب نے کھا لیا اور بچ بھی گیا۔ پھر ایسا ہے کہ پہلے تو گوشت دیا گیا، اس کے بعد پیالہ دودھ کا آیا، تو ایک ہی پیالہ سب لوگوں میں پھرا، سب نے پیا اور بچ بھی گیا۔ یہ دودھ اور گوشت ایک آدمی کی خوراک تھا۔ آپ نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ آج ہمارے بھتیجے نے ہمارے سامنے جادو کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی جو آپ کا جو معجزہ تھا انہوں نے اس کو جادو کا نام دیا۔ تو ماحول کچھ اس طرح ہوا کہ آپ جو فرمانا چاہتے تھے آپ وہ نہ فرما سکے۔ اگلے دن پھر آپ نے دعوت دی، حضرت علی نے ان کو بلایا، پھر سے کھانے کا بندوبست کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سامنے رکھی، یعنی بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کے نتیجے میں 2 رد عمل سامنے آئے۔ ایک رد عمل چچا ابو لہب کی طرف سے تھا، سخت اس کا سخت نتائج کی دھمکی دی۔ دوسرا رد عمل جو تھا وہ چچا ابو طالب کی طرف سے تھا، کہا مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، میں اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس دین کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، لیکن جب تک میں رہوں گا میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ تو اس کے بعد آپ نے بڑی دعوت کا سوچا۔ تو اس زمانے میں لوگ کوہ صفا پر اکٹھے ہو کر آواز لگایا کرتے تھے۔ آپ نے بھی وہاں اکٹھے ہو کر آواز لگائی کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تم لوگ میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ اس زمانے میں وہ آپ سوچیں ٹرائبل لائف تھی، تو ان کے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے کہ فلاں قبیلہ آ گیا لڑائی کے لیے، اور نفسیاتی خبر جو انسانوں کی چلتی پھرتی زندگی کو متاثر کر دے وہ خبر دشمن کے حملے کی ہوتی تھی۔
تو آپ نے بھی سب سے پہلے یہی ان کو کہا، یہی خبر دی، کیا تم ایسی کسی خبر پر میری بات کا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایسا کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے آپ کی زبان مبارک سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، اب جس کی دیکھیں قسمت تھی، جس کی طبیعت تھی، جس کی سعادت تھی، جو خوش قسمت تھا وہ تو لے گا، اور جس کی بدبختگی تھی تو وہ تو نہیں اس یعنی پیغام کو لے گا۔ تو یہی دعوت آپ نے ابو بکر کو بھی دی اور ابو لہب کو بھی دی۔ تو آپ کا چچا جو تھا اس نے چیخنا شروع کر دیا، ابو لہب نے، اور اس نے کہا کہ تبت یدا کا، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ عربی لوگ محاورے کے طور پر ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لوگ منتشر ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ابو لہب کا یہ انداز برا لگا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا چاہتا تھا وہ خود رسوا ہوا، اور یہ واحد بدبخت ہے جس کا نام دشمنوں میں لیا گیا، اور یہ واحد رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ایک سورۃ الاحزاب میں زید کا نام آیا ہے۔ تو یہ یعنی ناکام ہوا، تو یہ ہو گیا، یعنی پھر اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن ہو گئی۔ تو یہ دوسرا اعلان تھا۔ اس کے بعد آپ کی جو طریقہ تھا اس میں تھوڑا فرق آیا۔ فرق یہ آیا کہ پہلے 3 سال تو خاموشی کے تھے، اب طریقہ علل اعلان بتوں کو یعنی کچھ نہ کچھ کہنا تھا۔ تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے دوسرا سٹینڈ لیا، جو مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچانا تھا، انہوں نے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ ایک طرح کا نیا معاملہ جو ہے سامنے آیا۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا صبر کا، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ مسلمان کمزور تھے۔ کفو ایدیکم قرآن میں آتا ہے کہ جب تک مکہ میں تھے کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں اور صبر کریں۔ تو ظلم و تشدد جو ہے، ظلم و تشدد ان مسلمانوں پر بہت زیادہ ہوا، اور خاص کر جو غلام تھے، غریب تھے، ان کے اوپر تو بہت ہی ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حباب بن ارت بھی تھے۔ تو حباب بن ارت نے کہا کہ بلال پر جو تکلیفیں آئیں، یعنی ہمارے اوپر اتنی تکلیفیں آئی ہیں، اور وہ اپنی اپنی تکلیفوں کا ذکر کر رہے تھے، اور حباب بن ارت جو تھے یہ لوہار تھے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایک بار میرے مالک نے مجھے تپتی ہوئی ریت میں لٹایا، اور ساتھ میں میری گردن کو مروڑ رہا تھا، کہ اتنا اس طرح مروڑ رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ میری جان ابھی نکل جائے گی۔ اور اتنے میں اس کا بھائی آ گیا، تو کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ اس کا بھائی اس کو منع کرے گا کہ اس کو بچا لو۔ تو مجھے تھوڑا سا یعنی ایک احساس آیا تھوڑی دیر کی، لیکن کہہ رہا ہے کہ وہ جب اس کا بھائی آیا تو اس سے کہتا ہے کہ کیا تیرے ہاتھوں میں زور نہیں ہے؟ تو دونوں نے مل کر کہتے میری گردن کو اس طرح مروڑا، اور تب انہوں نے مجھے چھوڑا، ان کو یقین ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو میں وہاں کہتے ہیں بے سدھ پڑا رہا، اور اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، اور انہوں نے میری منہ مانگی قیمت پر مجھے آزاد کیا۔ اور آل یاسر کا، یاسر، بی بی سمیہ، عمار، بلال، حباب بن ارت، یہ تکلیفیں سہتے رہے جن کا تعلق قریش سے تھا۔ عثمان غنی اور طلحہ اور زبیر، ان کو جو تکلیفیں پہنچی تھی وہ ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے قبیلے والوں کی طرف سے پہنچی تھی، یعنی جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان کو گھر والوں کی طرف سے تکلیفیں آ رہی تھیں، کسی کا چچا، کسی کا باپ، کسی کی ماں،
किसी के बहन भाई तकलीफ दे रहे थे, और जो गरीब गुरबा थे, जो गुलाम थे, उनके जो मालिक थे, वो उनको जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। इन सारी तकलीफों के बावजूद कोई ऐसा शख्स ना था जिसने इस्लाम को छोड़ा हो या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को छोड़ा हो। सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया इस्लाम की खातिर। आज हम अपने आप को देखें, जब भी इस्लाम पे मुश्किल वक्त आता है तो दाढ़ियाँ उतर जाती हैं, हिजाब उतर जाते हैं। यानी हम हमारे जो ईमान है, हमारे ईमान इतने कमज़ोर हैं कि आप उनका देखें कि हर तरफ बुत परस्ती है। मक्का के बड़े-बड़े सरदार हैं और ये गरीब लोग हैं, लेकिन ये आप जैसे बीबी सुमैया के बारे में था कि किस तरह वो कहते हैं कि हमारे बुतों को अच्छा कह दो, तो उसने थूक दिया था, तो किस तरह उसको उन्होंने शहीद कर दिया था। तो इस्लाम की खातिर इन्होंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और इस्लाम की खिदमत की, और इस्लाम की जो दावत थी उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी अल्लाह ताला ने इनको अज़ीम शान फ़तवात दी हैं। जब इन्होंने इस तरह की चीज़ों पे सब्र किया, तो अल्लाह ताला ने भी बाद में उमर फारूक के दौर में और बाद में अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही फतवात से नवाज़ा। तो अब ऐसा है कि इन्होंने अब एक मक्का वालों ने एक और हरबा शुरू किया, एक और प्रोपेगेंडा, क्योंकि मक्का में बैतुल्लाह था और दुनिया के सारे लोग हज और उम्रा करने आते थे। तो अब उन्होंने कहा कि हम अब हज के मौके पर, क्योंकि ये एक सेंट्रल पॉइंट था, तो हम ऐसा करेंगे कि जो लोग आया करेंगे, उन लोगों को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरखिलाफ करेंगे और उनको बताएँगे कि ये एक नया दीन तारुफ़ करा रहे हैं। तो इस सिलसिले में वलीद बिन मुगीरा, जो कि जंगजू थे और इनका कबीला बहुत ही यानी इसके लिए मशहूर था, इसके पास सारे इकट्ठे हुए कि किस तरह एक ज़बान होकर नए जो लोग आ रहे हैं रसूल सल्लम की यानी वो पैगाम देंगे, उन दावत देंगे दीन की, तो हम किस तरह इनको रसूल सल्लम के खिलाफ करें, हम क्या करें? कोई किस चीज़ यानी हम कैसी चीज़ रसूल सल्लम के साथ मंसूब करें कि इनकी दावत को कबूल ना किया जाए। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि तुम अपनी-अपनी यानी सोच बताओ कि तुम लोगों ने क्या ज़हन में सोचा हुआ है, तुम अपना-अपना बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कि ये काहन है, कहानत के ज़रिए लोगों के दिल बदल रहा है। तो वलीद बिन मुगीरा कहते हैं ये काहन तो नहीं है। इनके जंतर-मंतर तो कुछ और होते हैं जो काहन लोग होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी मंद आदमी और अकल वाली बातें कहते हैं। वो बोले चलो हम ये कहते हैं कि ये पागल है। तो वलीद बिन मुगीरा कहते हैं कि क्या पागल ऐसे होते हैं? ये तो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं कि हम मशहूर कर देंगे कि ये ज़ोरदार किस्म के शायर हैं। और नबूवत वही कुछ भी नहीं है। वलीद ने कहा कि शेर की जितनी भी किस्में होती हैं, जितनी भी असनाफ़ हैं, मैं सब जानता हूँ, और लोग उसके कलाम को सुनकर कहेंगे ये शेर नहीं है, यानी ये शेर व शायरी नहीं है, ये पोएट्री नहीं है, तो ये कोई बात नहीं मानेगा। तो लोगों ने कहा कि चलो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जादूगर है। वो बोले ऐसा भी नहीं है, चलो ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि इसके पास ऐसा जादू है, जिस पर भी ये करे, बेटा बाप से मुतनफ़िर हो जाता है, भाई भाई से हो जाता है, शौहर बीवी का नहीं रहता, बंदा अपने कबीले का नहीं रहता, और अपने आप को बचाओ। ये जो जो ये मशवरा जो है ना, ये सूरत मुदस्सर में अल्लाह ताला ने इसका जो अंदाज़ है वलीद बिन मुगीरा का, अल्लाह ने बयान किया फ़क्करा क़द्दरा, कि उन्होंने सोच विचार की, फिर एक बात तय की, वक़ुत्तिला कैफ़ा क़द्दरा, कि ये लोग तबाह हो जाएँ, कैसा इन्होंने सोचा। तो दारुल नदवा के मशवरे जो थे, वो इस बात पर ये मुत्तफ़िक हो गए, यानी जो उनकी मीटिंग हुई थी, मशवरा हुआ था कि हम ये मशहूर करेंगे कि आप जो हैं साहिर हैं, आप जादूगर हैं। तो हज के मौका पर ये सारे शुरू हो जाते हैं, जब देखते कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा है, तो इन सब की बातों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, कहते रहे कि लोगों, एक अल्लाह को मान लो, आपके पीछे एक शख्स पत्थर आपके ऊपर फेंकता है और लोगों से कहता है कि मत सुनो इसकी बात, ये जादूगर है, ये साहिर है। तो
लोग पूछते हैं ना तहज्जुब ताज्जुब से, ये कौन है जो इसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है? तो लोगों ने कहा कि जिसके ऊपर फेंका जा रहा है ये बनु हाशिम का मोहम्मद है। तो लोगों ने पूछा कि पत्थर मारने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये इसका चचा अबू लहब है, जो भतीजे को पत्थर मार रहा और इसको जादूगर का इल्ज़ाम दे रहा है। इस्तिकामत ऐसी चीज़ है कि इसके जो आसार होते हैं बाद में नज़र आते हैं। अंबिया कराम को अल्लाह मज़बूत इस्तिकामत अता फ़रमाता है, दीन और तवक्कुल यानी ये अल्लाह ताला उन्हें देता है। कोई भी तकलीफ़ आए, आज़माइश आए, यानी जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई, सहाबाए किराम के ऊपर आई, यानी वो हद से ज़्यादा थी। नमाज़ आपको पढ़ने दी जाती थी। घर के एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरी तरफ उक़बा बिन मुईत का घर था, जो कि अब्दुल्ला बिन मसूद का जो ज़िक्र किया उनके जो ये सर आका थे। तो घर का एक कमरा और सहन था। जब आप भी करते यानी आप नमाज़ पढ़ते तो या छोटा-सा सहन था। उस ज़माने में आपको पता है 3 पत्थर रख कर चूल्हा बनाया जाता, हांडियाँ पकाई जाती। तो ये क्या करते कि ओजरी, छोटे जानवरों की ओजरी लेकर तो वो कभी हांडिया पे फेंकते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते तो इस तरह ताक कर फेंकते कि वो आपके ऊपर आकर गिरती और आप उस ओजड़ी को हटाते अपने जिस्म मुबारक से और एक लकड़ी पर उस ओजरी को उठाते और कहते कि ए बनु अब्दु मनाफ, ये कैसा पड़ोस है, ये कैसी हमसायगी है। इस्लाम तो दूर की बात है, ये शराफत कैसी है, ये इंसानियत कैसी है। और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जो थी, वो कांटे लेकर आती थी और आपके दरवाजे के बाहर रखती थी कि आपको इसकी इसकी इससे तकलीफ हो। और इस पर सीरत निगारों ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। इन सब मुश्किलात के बावजूद बजाय इसके कि आपके दिल में इंतकाम और नफरत के जज्बे उतरते या आप बदुआ कहते, बल्कि आप इनके लिए दुआ गो थे। और ऐसा भी रवायत में आता है कि एक दिन आप सुबह उठे तो बाहर कांटे नहीं थे, तो आप उसकी इयादत के लिए चले गए कि आज कांटे नहीं है तो क्या वो बीमार तो नहीं है। तो हम अल्लाह ताला हमें ऐसा इखलाक अता फरमाए, ऐसा सब्र अता फरमाए कि हम भी अपने दीन की बालादस्ती के लिए इस्तकामत रखें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता